کیا یہ واقعی شیطان کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی شیطان کے پجاری ہیں؟ یہی ایکسپلور کرنے کے لیے میں یہ کردستان کے دور افتادہ، یعنی کہ میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ میں کہاں ہوں، یہ بالکل ایک ڈیزولیٹ ایریا ہے، ایک اور اندھیری سی جگہ ہے، اللہ جانے کا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ ان کا جو بھی ڈیٹی ہے ملک طاؤس ملک، اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یا اس کا اسٹیچو، تو اس نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھا کہ تو اس نے کہا جی وہ اس کا نام بھی نہیں لینا، تو میں پھر فوراً چپ ہو گیا۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے منتوں والا درخت ہے یہ ان کا، جس پہ دھاگے باندھ کے اپنی منتیں مانتے ہیں۔ What's the name of the mountain? Arafat. Arafat mountain. And if the life is not great, they take to the Harafa mountains here, and they put them in a grave. Oh, they bury them. Yeah, bury them, yes. اور اگر اس کی زندگی اچھی نہیں تھی بقول شیخ کے، تو پھر اس کو یہ جو دوسری پہاڑی ہے سامنے، اس پر دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا، اس پہ سے ٹاپ کے جانا ہے، ایسے کر کے بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اور وہ آپ کو فوراً پھر اس ٹیمپل سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ ڈیول ایکٹ نہیں تھا، وہ ایکٹ آف سبمیشن تھا۔ کتنی دلچسپ ہے۔ تو میں اس وقت ان کے اس ٹیمپل میں آیا ہوں اور ان کے اس ٹیمپل کی سیر کرتے ہیں، آئیے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم ہسٹری اینکرز۔ میں اس وقت 11 گھنٹے کا سفر طے کر کے عراقی کردستان کے شہر اربیل میں پہنچا ہوں۔ جو ایکسپلوریشن ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو جناب میں جب اربیل پہنچا اور اربیل سے یہ 2.5 گھنٹے کا طویل سفر طے کر جب میں یہاں آ رہا تھا عراق میں، تو ایک ایسا ہی مذہبی فرقہ یا گروہ یا ایسے ہی مذہب کے بارے میں مجھے پتہ چلا، جن کو عام زبان کے اندر ڈیول ورشپرز کہا جاتا ہے، شیطان کے پجاری۔ جناب اباؤٹ ٹو انٹر دی لیلاش یزیدی ٹیمپل۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے میں۔ رستے میں روڈ بہت خراب تھی، تو شاید اس سے کم وقت لگتا، اور 2 سیکورٹی پوائنٹ بھی تھے، اس پہ بھی زیادہ تنگ تو نہیں کیا، لیکن بہرحال سوال جواب، پاسپورٹ چیک کرنا جو ریگولر ہوتا ہے۔ اور اب ہم آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے، یہ سامنے جو آپ کو خواتین نظر آ رہی ہیں، یہ میرے خیال میں یزیدی خواتین ہیں، اور یہ سامنے یزیدی ٹیمپل کے اثار آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو یزیدی کہتے ہیں، جن کا دنیا میں واحد عبادت گاہ یا اسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، وہ یہاں موجود ہے جہاں میں آیا ہوں۔ میں اندر جانے کی پتہ نہیں الاؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں یہاں پہ ایک مخصوص حریت پسند یا ایک ملیٹنٹ تنظیم نے ان پر بہت ظلم کیا تھا۔ ان کے تقریباً تمام مردوں کو مار دیا تھا، خواتین کا ریپ کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ ان کی تعداد اس وقت دنیا میں غالباً 2 یا 3 لاکھ کے قریب رہ گئی ہے۔ ان میں سے بھی بہت سارے جو ہیں وہ ریفیوجی بن کر یورپ میں چلے گئے، جرمنی کے اندر اور مختلف یورپی ممالک میں۔ کچھ یہاں آباد ہیں، کچھ یہاں ابھی بھی موجود ہیں، شاید کچھ ہزاروں میں 50,000 یا 60,000 کے قریب یہاں آباد ہیں۔ تو ان کا واحد عبادت گاہ یہاں ہے۔ وہاں چلتے ہیں، میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاتا ہوں، ان کے عقائد بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب کیا ہے، ان کا سوچ کیا ہے، ان کا ٹیمپل کیا ہے۔ اور ویری انٹرسٹنگ، میرے خیال میں نے کسی پاکستانی کا یہاں ویلاگ نہیں دیکھا۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یزیدی، یا جنہیں عام زبان میں ڈیول ورشپرز کہا جاتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، آئیے ایکسپلور کرتے ہیں۔ اوکے، فرسٹ وی ہیو ٹو ٹیک آف شوز۔ Respect always. People come from all the world, from Germany. A lot of people speak German here. I saw the girls that speak Germans. Yeah.
Because I think a lot of them went to Germany after Yeah, and they come back, they visit that. visit their Yes. holy places. How do you greet them? What do you say? Sorry? How do you greet them? I don't want to say salam because they don't like it. Salam, yeah. They don't like Muslims. Slav. Slav. Okay. What do you think in response? Walaikum salam. No Muslim. No Muslim words. Yeah. I must be quiet. I mustn't get too funny here. یہ سامنے آپ کو دنیا کا واحد یزیدی عبادت کا ٹیمپل، آہستہ سے بول رہا ہوں، ڈیول ورشپرز، شیطان کے پجاریوں کا ٹیمپل. ویسے غلط ہے، پتہ نہیں عقیدہ ان کا وہ نہیں ہے جو مشہور کر دیا گیا ہے. جیسے تمام ابراہیمی ادیان جو ہیں، اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ان میں ایک تھیم جو ہے وہ کامن ہے، اور وہ تھیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، کائنات کی، دنیا کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور تمام ملائکہ کو اور جو اس وقت عرش پہ موجود تھے ان کو اس آدم کو سجدہ کرنے کی کا کہا، اور سب نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے، جس کو ابلیس کہتے ہیں. اور اس سجدہ نہ کرنے کا پاداش میں یا اس نافرمانی میں جو ابلیس جو تھا وہ ماتون ہوا، اور اس کے بعد سے وہ جو ایک نیکی اور بدی کی جنگ ہے وہ دنیا میں قائم ہے. یہ ہم تمام ابراہیمی جو ادیان ہیں ان کا ایک کامن تھیم ہے. کائنات کی تخلیق، آدم کی تخلیق، اور اللہ تعالیٰ کا تمام ملائکہ کو حکم دینا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، یہاں تک یزیدی ہم سے متفق ہیں. لیکن یہاں سے یزیدیوں کی ایک الگ نظریہ نکلتا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ جب عزازیل نے، ان کے نزدیک جیسے ہمارے نزدیک عزازیل جو ہے وہ ایک جن تھا، لیکن وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ وہ اس کو ایلیویٹ کر کر عرش پر رکھا گیا تھا. ان کے نزدیک عزازیل ایک فرشتہ تھا. جو 7 مین اینجلز ہیں یزیدی نظریے میں یا عقیدے میں، ان میں سے ایک عزازیل تھا، اور اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا، تو نے میری نافرمانی کیسے کی. عزازیل نے کہا کہ ویری انٹرسٹنگ نا، عزازیل نے کہا کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے بے شک ختم کر دے، یہ میں آپ کو یزیدی نظریہ بتا رہا ہوں، لیکن میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو بقول یزیدیوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی ٹیسٹ تھا جس میں سارے فیل ہو گئے، عزازیل پاس ہو گیا، اور اس کے بعد دنیا کے معاملات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کے سپرد کر کے وہ خود نعوذ باللہ ایک ریٹائرمنٹ میں چلا گیا. وہی عزازیل کی پرستش اس ان کے عقیدے کے مطابق کہ وہ واحد ملائکہ میں سے تھا جو پاس ہوا تھا اس ٹیسٹ میں، کیونکہ اس نے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ عزازیل کی پرستش کرتے ہیں، جس کی مینیفیسٹیشن وہ ایک مور کی صورت میں کرتے ہیں، ایک نیلے رنگ کا مور جسے وہ ملک طاؤس کہتے ہیں. تو یہ ایک بریف سا یزیدی نظریہ ہے، اور یہ دنیا میں واحد ان کا ٹیمپل ہے. ٹیمپل کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اجازت ملتی ہے. ویسے لوگ تو جا رہے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں یہ سارے یزیدی، ہمیں جانے کی اجازت ملتی ہے کہ نہیں. یہ اس کی مین انٹرسٹ ہے، اور اس پہ ان کا ایک یہ کچھ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ. اس پہ پاؤں نہیں رکھنا، اس پہ اوپر سے ٹاپ کے جانا. میں ویسے وہ جو ان کی ڈیٹی ہے ملک طاؤس، جس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں. اس کمرے میں تو خالی صرف چند تاکے ہیں، اور یہ رنگ برنگے جو ہیں جو بھی کہہ لیں کپڑے بندھے ہوئے ہیں. یہ جو سامنے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، اس قبر کی بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے. یہ ان کے جو مین پیٹرن سینٹ ہیں شیخ عادی بن مسافر،
جن کو یہ اپنا مذہب کا مین رہنما مانتے ہیں، یہ ان کی قبر ہے۔ اب شیخ ہادی بن مسافر کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا ہے، شیخ ہادی بن مسافر جو تھے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم اثر تھے اور بغداد سے ہی فارغ التحصیل تھے، اور اس کے بعد یہ دور افتادہ علاقے میں آئے۔ یہ ایک اور کمرہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان جو یہ جار پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر زیتون کا تیل جمع کیا جاتا ہے، اور وہ پھر بڑا متبرک ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری دنیا کے یزیدیوں میں بانٹا جاتا ہے جو وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ جارز ہیں۔ اور یہ جو آپ کو سامنے چٹان نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کر اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس چٹان کے اوپر کپڑا پھینکیں اور وہ 3 میں سے کسی ایک دفعہ اگر اس کے اوپر ٹک جائے تو پھر جو آپ کی دلی مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ ویسے میں بھی کوشش کروں، ویسے میرے دل کی کوئی مراد ایسی رہ تو نہیں کہ جو پوری نہ ہوئی ہو، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ میری باری ہے۔ One more. Oh, you have to close your eyes. Oh, close our eyes. Tell them I wish all of them a very good and happy life. Brother Faris. Ha! First time. First time lucky. There's no oil in there. Come here. جو نیچے جانے کا رستہ ہے وہ یزیدیوں کے لیے ہے، تو اس میں جانے سے منع کر دیا اس نے۔ یہ شیخ ہادی جو تھے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم مکتب تھے، یعنی کلاس فیلو تھے، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہی یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ اب یہ سامنے اس سے پہلے میں شیخ ہادی بتاریخ، شیخ ہادی کا ان کے مذہب کے اندر بہت بلند مقام ہے، وہ اس کو ان کا مطلب ان کا سینٹر ہے، اور جیسے دیکھا ان کے ٹیمپل کے اندر آپ نے دیکھا جو قبر جو تھی شیخ ہادی کی، وہ ان کا مین پیوٹ پوائنٹ ہے۔ اب شیخ ہادی بن مسافر جو تھے جیسے میں نے بتایا وہ مسلمان تھے، ان کی کچھ ملفوظات میں نے پڑھے ہیں، اور ان کی تعلیمات وہی تھیں جو کسی بھی مسلمان صوفی بزرگ کی ہوتی ہیں: توحید، اللہ کی عبادت، حقوق العباد، کیونکہ نکتاً کسی بھی ایک بغداد کی فارغ التحصیل عالم کی۔ ان کے بارے میں پڑھ کر ان کے یہاں جو کچھ میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جو نقشہ ابھر رہا ہے وہ نقشہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈو کوکیشین پرشین جوڈو اسلام مذہب کا ملغوبہ ہے۔ ان کے میرے خیال میں جو بنیادی عقائد جہاں سے شروع ہوئے وہ شاید زرتشتی تھے، کیونکہ ان لوگوں کے آپ نے جیسے دیکھا شکلیں اور ان کا رہن سہن، ان کی زبان جو کردش ہے وہ ایرانی کردش سے بہت ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ چونکہ یہاں مین سینٹر آف مڈل ایسٹ اسلامک علاقے میں رہتے تھے، تو مختلف پھر انہوں نے کچھ انفلوئنس اس مسلمانوں سے لیا، کچھ عیسائیت سے لیا، کچھ جوڈیزم سے لیا۔ یہ اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنے میں بہت ہی ریٹیسنٹ ہیں، یعنی کہ بہت ہی جھجکتے ہیں، کوئی اپنے عقائد کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان پر جو ایک لیبل لگ گیا تھا ڈیول ورشپرز کا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ ایک مخصوص ملیٹنٹ تنظیم نے ان پر بہت ظلم کیا۔
تقریباً ان کی نسل ختم کر دی تھی. جو ان کا ریلیجس ہیڈ ہے اسے شیخ کہتے ہیں. ایک شیخ مرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا شیخ آ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک امیر ہوتا ہے. جو امیر ہوتا ہے وہ ان کا سیکولر ہیڈ ہوتا ہے, وہ ان کا کمیونٹی ہیڈ ہوتا ہے, وہ ان کے روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ فیملی لاز, آئی ڈی قوانین وغیرہ, وہ ان کو مینیج کرتا ہے. اور نیچے جہاں انہوں نے جانے سے منع کیا تھا وہ غالباً ان کی جہاں پہ جو یہ اپنی رسومات یا جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ ہے, اور جو میں نے پڑھا ہے وہ دیکھا ہے, اس میں نیچرلی کوئی ابراہیمی ادیان سے ملتی جلتی کوئی عبادت نہیں ہے. صرف یہ کو کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کر کچھ قدیم کردی زبان کے اندر کچھ ورد کرتے ہیں. اور اس میں شیخ ہادی کا ذکر بہت ہوتا ہے کہ شیخ ہادی ہمارا شیخ, ہمارا رہنما, ہمارا رہبر, ہمیں روشنی دکھانے والا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اس مسلک یا اس عقیدے سے منسلک ہے, ان کا نام یزیدی. یہ یزیدی نام کا ان کا کہاں سے پڑا؟ ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ یہ فارسی لفظ, اب آپ کو جیسے پتہ ہے کردی زبان, کردش زبان اور فارسی زبان کافی ملتی ہیں آپس میں, کہ یہ فارسی زبان کے لفظ یزداں سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روشنی, یعنی روشنی والے لوگ. مقامی جو عراقی ہیں ان میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یزید بن معاویہ سے نام یزیدی نکلا ہے کیونکہ یزید نے ان کو پروموٹ کیا تھا. اب یہ بات کچھ میرے دل کو ذاتی طور پہ نہیں لگتی کہ یزید تو بہت بعد میں تھا, یہ لوگ اس سے کئی ہزار سال پہلے سے موجود تھے, تو یہ کیوں ایک مسلمان بڑا بدنام قسم کے خلیفہ جو جس کی خلافت بمشکل کچھ سال رہی, 2-3 سال, اس کے نام سے اپنا اتنے قدیمی اس کو کیوں منسلک کریں گے؟ میرے خیال میں وہ جو روایت ہے یزداں والی وہ زیادہ درست ہے. یہ پارس بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا جنازہ, کیونکہ بہرحال یہ روایت کہ یہ کیا دفن کرتے ہیں کہ ہر ایک کے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے, یہ بنیادی چیز یہ ہے. باقی ہر چیز تو ڈبیٹیبل ہے, ڈسکسیبل ہے, اور سارا کچھ ہے. ہیلو, Don't stop. Don't step on that. oh yeah, it's the same thing. Same thing, yes. So I think they take the body here. If the life is great, they take to the Zumzum there, and if the life is not great, they take to the Harafa mountains here, and they put them in a grave. Oh, they bury them. Yeah, bury them. Yes. Oh. That's what he said. تو ان کا جو وہ ہے بریل کا, اس کے سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی اچھی ہے, اس کا غالباً فیصلہ جو ہے وہ اس کی شیخ جو ریلیجس ہیڈ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر زندگی اچھی ہے, اس کے اعمال اچھے ہیں, تو اس کو اس ٹیمپل میں لایا جاتا ہے, اس کو بلیسنگ کے بعد دفنایا جاتا ہے. اور اگر نہیں ہے اچھی بقول شیخ کے, تو اس کو سیدھا جا کے پیچھے جو ٹیمپل کے پیچھے پہاڑی ہے اس میں قبر کھود کے دفن کر دیا جاتا ہے. تو یہ ان کا بریل کا عقیدہ ہے. یہ آپ کو اوپر کچھ یزیدیوں کے گھر نظر آ رہے ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں اور ان کی جو زبان ہے, ان کا جو شکل ہے, وہ مجھے ایرانی کلچر سے زیادہ لگتی ہے. اور میرا خیال میں ایران یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ زرتشتی مذہب کی کوئی شاخ تھی جو یہاں کا آباد ہوئی. یہ فراز بھائی جو ہیں پوری ان کی تاریخ پوچھ رہے ہیں. حط ملياكة 7 Jesus. ملائكة. Jesus. حط بقي أرض وأسمان 7. ملائکہ, No, it's 7 skies. yes, level of the skies. Yeah. أو And this is the circle for the circumference for the earth. And it's 12 months. And when the sun shines, they bring the lightning to the earth. أو قرصة روشي روش ده بنجة. This is أنا بنجة شيء. the top one is when the suns come, makes sunshine. أو دوانزة هنا دوانزة سال دوانزة هيدا. It's 12 months. 12 months. Yeah.
थैंक यू. थैंक यू. और अगर बुरी रूह होती है तो वो मतलब जहन्नुम में चली जाती है और फिर वो कह रहा है कि उसको ऊपर ले जाके हम जला देते हैं. अच्छा, जला देते हैं. जलाते हैं इनका. अब ये जलाना और दफन करना ये भी मिक्सचर ही है वैसे. ये मैं जितवाई थी ये, लेकिन है कुछ नहीं यहाँ पे. छोटा सा गार है, शायद गालबन कोई चिल्ला का शेख हादी की. दुनिया वैसे दारुल अजायबात ही है. आप जितना घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें, नए नए अकायद, नई नई सोच आपको दिखाई देती है. एक्सप्लोरेशन, तहकीक और वो कीड़ा होना फ़र्ज़ है. तो आप ऐसी जगहों पे आप भी पहुंच सकते हैं. ये इनकी किसी शेख की कब्र है. ملام أو قبرستان يا ويسا شوي عرفاته. This is the Arafat mountain. और अब हम ये टेंपल के साथ जो अरफा माउंटेन है उस पे चढ़ रहे हैं, जो इनकी यजीदियों की मुक़द्दस पहाड़ी. هذه أو فروتنا شيء. أو أي شملة مراجحة. ये जिस तरह हमारे यहाँ होता है मन्नतों वाला दरख्त है ये इनका, जिस पर धागे बांध के अपनी मन्नतें मानते हैं. एंड दिस इज टॉप ऑफ द फरात. What's the name of the mountain? Arafat. Arafat mountain. हाँ. ये जो जगह है जिसे सुकुल मराफत कहा जाता है, ये वो एक इसके बारे में भी अजब अकीदा है कि जब इनकी यजीदी की मौत हो जाती है तो इनको यहाँ ला के रखा जाता है और फिर शेख आके फ़ैसला करता है कि इस बंदे की ज़िंदगी अच्छी थी कि बुरी थी. अगर तो उसकी ज़िंदगी अच्छी थी उसको फिर टेंपल के अंदर ले जाके उसको ब्लेस किया जाता है और उसके बाद फिर उसको वो जो ऊपर पहाड़ी है जिस पर मैंने आपको दिखाया अरफात की पहाड़ी, उस पर ले जाकर उसे दफन कर दिया जाता है. और अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी बकौल शेख के, तो फिर उसको ये जो दूसरी पहाड़ी है सामने इस पर दफन किया जाता है. तो ये दो मुख्तलिफ पहाड़ हैं. एक ये पहाड़ जो आपके सामने है हम जैसे गुनाहगारों के लिए, और एक ये पहाड़ है मेरे दाएं हाथ के ऊपर जिसके ऊपर आपको चढ़ के दिखाया जो कि नेक इंसानों के लिए है. ये वैसे फिरते फिरते मुझे ये जो मैं ढूंढ रहा था मलिक ताऊस की तस्वीर ये नज़र आ गई. ये देखें वो जिसे मैंने कहा था मैनिफेस्टेशन इनकी डीटी की. अगर आप गौर से देखें तो उसके माथे पे एक बिंदी है, बालों में गजरा, ज्वेलरी का स्टाइल, साड़ी. ये तो बिल्कुल इंडियन यानी कि खातून का हुलिया है. और वो इस मलिक ताऊस के सामने इबादत कर रही है. कई सारे बिलीफ सिस्टम जिसमें इस्लाम का भी शेख अदी ने हिस्सा डाला और इसके अलावा ज़रतुश्ती मज़हब, और अब ये शायद सबूत है कि हिंदू मज़हब भी. ये कुछ लिखा हुआ है शेख आदी के बारे में, बैतुल मक़दस लालिश. मैंने ऐसा अक़ीदा कम से कम नहीं सुना. सामने एक और पेंटिंग बहुत कदीम, आरिफ नूह के नमाना यकीनी दी राबित तूफ़ाना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की. और साथ ये इन्हीं के टेंपल की तस्वीर जिस पर आसमान से नूर बरस रहा है. क्योंकि एक और बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं कि इनका अकीदा है कि ये तूफ़ान नूह से पहले का मौजूद है ये इनका टेंपल. ये इनका अकीदा है कि ये तूफ़ान नूह में बाकी जब सब चीज़ जो इलाका है तबाह हो गया था तो इनका टेंपल जो है वो बच गया था. अच्छा بقيت كور شوف هنا برا احنا فرنيا انجليزي ثانيه कि यहाँ पे किसी बच्चे की पैदाइश हुई है वो तस्वीर क्यों है और ये कोई यजीदी रसूमात हैं बच्चे की पैदाइश पे हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा आके देखें आप. His son is his son
خوش کمیله نه از بده شوية تلالينا بده شوية تلالينا انت تعبت يعني جو مجھے سمجھ میں آئی کہ جب یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس ٹیمپل میں لایا جا کے کسی قسم کی بیپٹزم تھوڑا سا وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مکسچر ہے. اب یہ جو بیپٹزم ہے بچے کو پانی میں ڈال کر وہ کرسچینٹی سے آیا. ہندو میں نے آپ کو دکھا دیا, شیخ عادی بن مسافر کی قبر دکھا دی جو کہ اسلامک انفلوئنس تھا, اور بہرحال زرتشتی انفلوئنس بھی اس کے اندر ہے, اس عقیدے کے اندر ہے. تو جناب یہ کچھ تھوڑا سا وقت یزیدی لوگوں کے بیچ جنہیں لوگ شیطان کے پجاری یا ڈیول ورشپرز کہتے ہیں ان کے درمیان گزارا. میں اور میرے ساتھی جہانگیر پاشا بھائی, ہم شاید واحد ٹورسٹ تھے یہاں پہ تھے, شاید ایک آدھ کوئی اور ہوں. آپ نے دیکھا انہوں نے ہمیں کیسے ویلکم کہا, حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں سے بہت کنی کتراتے ہیں. لیکن پھر ایک اور بھی ہوا کہ ایک مجھے ویسے بتایا میرے ساتھ جو فراز طاہر آئے تھے کسی کو کہ یہ سرجن ہے, مجھے کسی کی رپورٹ دکھائی گئی اور اس کا ہم نے یہیں بیٹھے بیٹھے بچے کا آپریشن کا بھی بندوبست کر دیا. اللہ تعالیٰ ورکس ان مسٹیریس ویز. مجھے بہرحال ذاتی طور پر یہ جگہ دیکھنے کا شوق تھا بہت عرصے سے, اللہ تعالیٰ نے وہ آج پورا کیا. ان کے درمیان میں نے کچھ گھنٹے گزارے. آپ نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت خوش مزاجی سے اپنے بچوں کی جو پتہ نہیں ان کی زبان میں کیا لفظ ہے بیپٹزم کا, اس میں بھی بلایا. اور اٹ واز گریٹ بینگ ہیئر. اور ابھی میں اربیل میں ہوں, کردستان میں ہوں. اربیل خوبصورت شہر ہے. ابھی اربیل کی مزید سیر جاری رکھتے ہیں, کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں. چلیے. And they are not Yazidi, they are Yazdi. یزدی People say Yazdi family. فرام یزدان I think. Yazdan. I beeped. It's first time today, yeah? Yeah, first time. Church hai. No. Muslim Salahuddin Ayyubis. I don't respect it. Uski cover hai yahan. نہیں یہ اس کو بنائے گا. یہ یہاں سے گزرتے گزرتے ویسے ہی اس شہر میں سے میری نظر پڑی یہ ایک پرانے مینار پہ, تو میں نے یہ فراز کو کہا کہ یہاں روکے. اس کی مجھے کوئی تاریخ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے بنایا, کب بنایا, لیکن یہ خاصا قدیم مجھے لگ رہا ہے. اور اس کا یہ جو تھوڑا آرکیٹیکچر ہے غالباً اوٹومن, سلجوک, کیونکہ یہ بہرحال کرڈش ایریا ہے اور سلطان صلاح الدین اس زمانے کا تھا. ویسے میں نے سوچا یہ ایک اندر کچھ لکھا ہوا ہے لیکن یہ بند کیا ہوا ہے. یہ کسی بابا جی کی اسٹیچو بھی لگا ہوا ہے. اندر جانے کا شاید کوئی راستہ دیکھتے ہیں, تو سائڈ سے چکر لگا کے. افطار کا وقت ہونے والا ہے, تو ایک راستے میں قلعہ پڑتا ہے بڑا پرانا سا, میں نے کہیں ایٹلس میں دیکھا تھا. تو کوشش کرتے ہیں کہ افطار سے پہلے اس قلعے کو بھی دیکھ لیں, پھر اس کے بعد افطار کر کے, اور بڑا لمبا دن تھا, جس کے بعد پھر ہوٹل جا کے سوئیں گے. It's quite a big castle. It's very big. I don't know how they made it. Oh, not allowed to go straight. Shame. پرانی چیز نظر آئے اور میرے قدم خود ہی رک جاتے ہیں. اولیو آئل یہ سارے پیور آئل رکھے ہیں اس کے پاس. آج کے محمد سے لیں
کسی شہر کے سینٹرل اسکوائر جو کہ اس کا کمرشل اور سوشل ایکٹیویٹی کا ہب ہوتا ہے، اسے بغیر دیکھے جانا میرے خیال میں اس شہر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کردش لوگوں کو اپنا تشخص بہت عزیز ہے، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنا جو بھی مسلکی ان کا عقیدہ ہے وہ. میں نے جس یہاں بھی اور ترکی میں بھی جب میں تھا، میں نے جس کردش سے بھی بات کی تو وہ اپنے آپ کو ترکی والے ترکی نہیں کہتے، عراقی یہاں والے عراقی نہیں کہتے، کہتے نہیں ہم کرڈش ہیں اور اپنی زبان بولتے ہیں. بہت بحالت مجبوری عربی بولتے ہیں، ورنہ یہ کہ اپنی زبان ان کو، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنا فوڈ. Make food. Yeah, ladies, that's why you don't see any women. You don't see any women on the road. Because They're all busy home cooking. It's Ramadan time. Yeah, iftar time. پاشا بھائی شرٹ لیں گے؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں ان کی شرٹس کے پرائز وغیرہ یہاں پر ہمارے جونل بگ کے ایز کمپیئر کیا ہے. اباؤٹ 400 rands. 400 Yeah. Yeah, but it's not cheap here. You can buy it cheap. No, we're not going up there. We're just gonna look for them. Yeah, it's It's close for going on. yeah. I think it's closed. روزہ کھل گیا. ہاں 12 منٹ تو اب کھانے کا Take انتظار sweet. اور اس کے بعد ایک کبھی You take دن any کا خاتمہ. sweet. تو یہ جناب کھانا آ گیا، 3 منٹ. آپ بسم اللہ کریں 3 منٹ. ہم یہ کھانا کھاتے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویلاگ جو ہے اربیل شہر کا، کردستان کا پسند آیا ہوگا. تاریخ کے کسی موڑ پر دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.